نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام میں حدود کی جو سزائیں ہیں اس میں موت کی سزا ہے، اور اس میں مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا ہو اور وہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے، تو پھر اس کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، اسے حد قصاص کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے، بدکاری کرے، تو اس کو سنسار کر کے قتل کیا جاتا ہے۔ کوئی اگر مرتد ہو جائے، اپنی مرضی سے پہلے اسلام میں آیا تھا اور اسلام میں رہنے کے کچھ عرصے کے بعد یا جتنا بھی عرصہ اس کو رہا، پھر واپس اسلام کو چھوڑ دے، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے کام کرنا جس سے قتل کیا جاتا ہو حد کے طور پر، تو وہ کیونکہ اسلامی نظام ہے اس میں اس کی رعایت کرنا لازمی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سزائیں متعین فرمائی ہیں، اور ان سب کے لیے بڑی کڑی شرطیں بھی ہیں۔ ایسے تو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان کیسے ہو گیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے آج تک کسی شخص پہ مثلا سنساری کی سزا جرم ثابت ہونے کے نتیجے میں نہیں ہوئی، بلکہ اقرار کے نتیجے میں ہوئی، کہ جس شخص نے اقرار کیا ہو اور اس کے 4 دفعہ اقرار کرنے کے نتیجے میں، جیسا ایک صحابی اور ایک غامدیہ خاتون، ان دونوں کے لیے، وہ بھی صحابیہ تھے، ان دونوں پر ہوئی حد نافذ سنساری کی، لیکن وہ ان کے خود اقرار کے نتیجے میں، الگ الگ کیسز تھے، 2، ایک مرد اور ایک عورت کا، آپس میں نہیں۔ اسی طرح سے قصاص کے تو واقعات ثابت ہوں گے کہ کسی نے قتل کیا وہ ثابت ہو جائے، تو اس میں تو ہوتا ہے عموماً، لیکن مرتد ہونا یہ بھی آپ کسی پہ ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ شخص خود اعلان نہ کرے، دنیا میں جا کے بتاتا نہ پھرے۔ اب اسلامی ملک میں بھی رہتے ہوئے کوئی آدمی اندر سے مرتد ہو جائے اور پتہ نہ چلے، وہ جو کر رہا ہے اپنا کرتا رہے، تو اس پہ کوئی حد نافذ نہیں کر سکے گا جب تک کہ یہ چیز ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس لیے عمومی طور پہ تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی کڑی سزائیں ہیں، تو جاننا چاہیے کہ یہ کڑی سزائیں ڈیٹرنٹ کے طور پہ ہیں۔ ایک شخص کو ایسی سزا دی جاتی ہے، باقی سارے لوگ، ہزاروں لوگ اور سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہائی وے رابرز جو ہوتے ہیں، ڈکیت جنہیں کہتے ہیں، جو لوگوں کو گھروں میں داخل ہو کے لوٹ لیں یا راستے میں لوٹ لیں، ان کی بھی سزا اس طرح کی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے بلکہ۔ اسی طریقے سے ہم جنس پرستوں کے لیے بھی جو یہ عمل علل اعلان کرے، وہی والی بات، ان پہ بھی نصاب چاہیے کہ ثابت ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ میں ہوں اور اس پہ آپ نے سزا نافذ کر دی۔ یہ عمل کرنا ان کا ثابت ہو۔ ایک ہے ٹینڈنسی ہونا اور ایک ہے عمل کرنا۔ ٹینڈنسی کسی میں گناہ کی ہو سکتی ہے، خیالات کسی کو منفی آ سکتے ہیں، جیسے زنا کے خیالات بھی لوگوں کو آتے ہیں، بعض لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے کسی پر، تو دل چاہتا ہے کہ فلاں کو مار دیں، لیکن ظاہری بات ہے اس سے کچھ گناہ ثابت نہیں ہوتا۔ گناہ تو ثابت ہوگا جب وہ عمل کریں گے، تو جب وہ عمل کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اس پر وہ ثابت ہو جائے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثلا زنا کے 4 گواہ تو اگر پائے جائیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ پورا عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ تو شریعت میں سزائیں ایسی ہوتی ہیں حدود کی کہ جس سے لوگوں کو بھی عبرت ہو، اور یہ بڑے جرائم میں ہے، اور آئندہ لوگ کرنے کی ہمت نہ کریں۔ بہت سارے لوگ گناہ ماحول کی وجہ سے کر لیتے ہیں، دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں، فلاں بھی کر رہا ہے تو چلو چلتا ہے، ہم بھی ذرا ٹرائی کر لیں۔
تو اس طرح کے چور اچکے جو ہلکے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈکیت کی حرکت کے بعد جب اس کے ساتھ معاملہ ہو سزا کا تو ایسے 150 ویسے ہی ڈر کے مارے چھوڑ دیتے ہیں. وہ لوگ کہ جو ویسے چانس لگ جاتا ہے تو گناہ کر لیتے ہیں, ہمت اصل میں نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ ایسی سزاؤں سے ڈر کے ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں. مطلوب تو برائی سے بچنا ہے, معاشرے میں دوسرے لوگوں کو آپ کے شر سے بچانا ہے, اسی طریقے سے اللہ کی حد سے نکلنے سے بچانا ہے تاکہ کل قیامت میں سوال نہ ہو. تو یہ سب چیزیں بظاہر تکلیف کی ہیں اور انسان کا دل دہلتا ہے کتنی سخت سزا, لیکن ایسی سزا کہ جس کے نتیجے میں آئندہ ہزاروں لاکھوں لوگ بچ سکیں, یہ ورتھ اٹ ہے. اور ظاہر بات اللہ جانتے ہیں کہ کیا بہتر ہے. تو بہرحال یہ حدود کی سزائیں ہیں. اس کے علاوہ حد کی ایک سزا ہے ہاتھ کاٹنا, وہ الگ ہے, وہ چوری کے لیے ہے. تو اس میں جان سے نہیں مارتے لیکن ہاتھ کاٹتے ہیں, میرے بایاں کلائی تک, پھر آہستہ سے دایاں اگر وہ پھر بھی کرتا رہے. اسی طرح چوری کی, وہ بھی حد, یہ قتل شراب پینے کی, یہ بھی حد کی سزا ہے, اس میں کوڑے پڑتے ہیں. حدود کی یہ سزا ہے, ان میں سے چند میں قتل کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جیسا عرض کیا, یہ کام خود نہیں کیا جاتا, یہ کام حکومت کا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے. وہ یہ فیصلہ کر کے ثابت کر کے پھر بتاتے کون کرے گا یہ کام, کس جلات سے کروانا ہے, کن لوگوں سے کروانا ہے. وہ ان کے جو ولی ہیں, گھر والے ہیں, مالک ہیں, ان کے حوالے بھی کر سکتے ہیں قتل کے لیے, طریقہ بتا سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن خود ماورائے قانون نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے, اپنے حساب سے, اپنے دل سے چاہتا ہے ایسے کر لے, چپکے سے جا کے کر لے, ایسے نہیں کر سکتے. یہ سب ناجائز ہے, اس کا گناہ ہوگا. اسی طریقے سے توہین رسالت کی کوئی مرتکب ہو, وہ بھی ثابت ہو تب اسلامی نظام میں مسلمانوں کے درمیان, اور وہ ایک ایسی چیز ہو کہ جس سے فتنہ جوئی ہوتی ہو. اب ارتداد میں اور اسی طریقے سے ان چیزوں میں آدمی ذرا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی, تو فری چوائس ہونا چاہیے. فری چوائس ہوتی ہے داخل ہونے کے لیے اسلام میں. نکلنا ہے تو خاموشی سے نکل جاؤ, اس کا شور مچا کے ڈھنڈورا پیٹ کے اور ہزار لوگوں کو اسلامی ملک میں رہتے ہوئے, ان کے ٹیکس پر پلتے ہوئے, وہاں بھی مزے کر رہے ہیں, وہ کھلا رہے ہیں, آپ کو پلا رہے ہیں, وہ ملک پورا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ جو رہتا ہے وہاں پہ غیر مسلم بن کے یا مسلم بن کے گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو آپ وہاں جا کے اسی حکومت کے خلاف کام نہیں کر سکتے. آپ کو کرنا ہے تو وہاں سے نکل جائیے, دوسرے ملک میں چلے جائیے, وہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, یعنی وہاں کے قانون کے مطابق آپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. یہ سلمان رشدی یہاں آ گئے نا, کون پوچھتا ہے ان کو. لیکن آپ کہیں کہ جناب میں اسلامی ملک میں ہی رہوں اور مجھے جو ہے غیر مسلم کا اسٹیٹس اب چاہیے دوبارہ, تو ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس سے فتنے پھیلتے ہیں, اس سے فساد ہوتا ہے, اس سے سسٹم خراب ہوتا ہے. اوروں کو لگتا ہے کہ اچھا یہ سب راستے کھلے ہوئے, جو چاہے جیسے چاہے کرے. تو پہلے چوز کر کے اسلام میں آنا چاہیے تھا, یا اپنا یہ کام پبلک نہ کرے, پھر اللہ آپ کو قیامت میں دیکھے گا, دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا. تو اس لیے ان باتوں کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے حکمت ہے کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سمجھ و شعور عطا فرمائے. یہ گستاخ رسول کا معاملہ ہے. راستہ اگر کھول دے تو جس کا جو دل چاہے کہتا رہے. تو پابندی کہ اپنے گھروں میں کہو, خدا نخواستہ جس کو بیماری ہے, جس کو اپنی آخرت مزید خراب کرنی ہے, لیکن آپ کو گالی پبلک میں دی جائے آپ کو پسند نہیں آئے گا, آپ کے ماں باپ کو گالی دی جائے پبلک میں آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو آپ کے تو حقوق ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق نہیں, وہ بھی اسلامی ملک میں, وہ ملک جو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بنا ہو, بالکل ہے, اور ان کی پوری رعایت کرنی چاہیے. فتنے فساد نہیں پھیلانے چاہیے. زمین میں فتنہ پھیلانا یہ قتل سے زیادہ برا ہے. الفتنۃ اشد من القتل, قرآن میں اللہ نے فرمایا. کرپشن کریٹ کرنا, کیوس پھیلانا, یہ زیادہ خطرناک ہے, اس سے زیادہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے. کبھی یہ خیال آتا ہے بچوں کو, بڑوں کو, جن لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھائی اس کی جگہ کوئی اور سزا دے دیتے, مطلب اس آدمی سے بچانا ہی ہے نا معاشرے کو, قاتل کو بچانا ہے, قاتل سے باقی لوگوں کو بچانا ہے تاکہ وہ اوروں کو قتل نہ کرے, تو اس کو جیل میں ڈال دیں. یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے.
یا جو زنا کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈال دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں ہمارے آپ کی رائے نہیں چلتی. لیکن چلو لاجیکلی اگر دیکھنا بھی چاہیں تو جیل میں ڈال دیں گے. تو مثلاً یہ آدمی تھا 25 سال کا، اس نے قتل کر دیا کسی کو، آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو جیل میں ڈالیں گے کتنے سال کے لیے ڈالیں گے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال نہیں، آپ نے ساری زندگی کے لیے جب تک مر نہ جائے. ٹھیک ہے، آپ نے ساری زندگی ڈال دیا. اس کو کھلا پیا کون رہا ہے؟ کون کھلائے گا اس کو؟ گورنمنٹ کھلائے گی. گورنمنٹ کیسے چلتی ہے؟ لوگوں کے ٹیکس سے. یعنی کسی شخص نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، کسی شخص نے میرے باپ کو قتل کر دیا، اس شخص کو جیل میں ڈال کے صبح شام کھانے کا بھی مل رہا ہے، نہانے رہنے کا سب کچھ مل رہا ہے موقع. اس اطمینان سے ایک کمرے میں بند تو ہے لیکن زندہ ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے. آہستہ آہستہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں وہاں پر. اسے کچھ کام بھی نہیں کرنا، اطمینان سے جیل میں ہے. اور میرے ٹیکس جو میں نے دیا گورنمنٹ کو، اس میں سے کچھ حصہ اس کو کھلانے پلانے میں بھی لگ رہا ہے. یعنی سبحان اللہ، یہ بڑا اچھا انصاف ہے کہ قاتل کو مقتول کے ٹیکس سے یا پورے قوم کے ٹیکس سے، جن سے بچانا چاہ رہے ہیں ان سے کہیں گے بھائی اس کو ٹیکس دو، ورنہ تمہارے پیسے سے اگر اس کو ہم نے نہیں کھلایا پلایا تو کل تمہارے گھروں میں آ کے بھی یہ قتل کر سکتا ہے. تو بڑے مزے لگیں گے ایسے شخص کو کہ جس سے خطرہ ہو لوگوں کو. اس کو انہی کے پیسوں سے پالنا چاہیے، اس کے لیے زمین کا پیٹ زیادہ بہتر ہے. عجیب و غریب بات ہے. تو اس لیے غلط کانسیپٹس پہ چلتے ہیں لوگ، سوچتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. ہر جو حد کی سزا ہے اسی لیے ہے کہ پھر لوگوں کو خطرہ ہوگا ہمیشہ. مطلب وہ ایک ڈاکو ہے یا قاتل ہے، پتہ ہے کہ اگر یہ کبھی چھوٹ گیا، اگر غلطی سے نکل گیا، توڑ کے نکل گیا تو کیا ہوگا. اس کو تو پتہ ہے کہ میں دوبارہ نکل بھی گیا تو پھر ایک اور چوری کروں گا، ایک اور ڈاکہ ڈالوں گا، ایک اور قتل کروں گا، تو اس کے بدلے میں بھی کیا ہوگا، دوبارہ یہاں تو رہنا ہی ہے. کوئی پارٹی ہے نہیں. 5-10 سال کے بعد میں جیل میں آ کے دوبارہ پھر یہ کام کر کے پھر مزید چند سالوں کے بعد پھر مزید رہ لوں گا جیل میں. کیا ہے، مزے گھر والوں سے ملاؤں گا، پارٹی کر لوں گا. وہ تو کھڑا کے اب یہ بھی مل لیتے ہیں. اس کی تو زندگی کا اچھا خاصا روزگار لگ گیا، ایسے ٹینشن کس بات کی ہوگی. دوسرے لوگوں میں جو خوف اس کی وجہ سے آ رہا ہوگا وہ تو کہیں دور نہیں ہوگا. ہم کو پتا ہے دوبارہ آ جائے گا کچھ عرصے کے بعد تو کرے گا. اسی لیے یہ سب چیزیں بیکار ہیں. اسی لیے سعودی عرب میں آج کچھ سزائیں نافذ ہیں. چوری کی مثلا سزا ہاتھ کٹ جاتا ہے، قصاص میں لوگوں کی جان لی جاتی ہے. تو دیکھیے حالات کیا ہیں. سامان آپ باہر رکھ کے چلے جائیے، کوئی آپ کو آ کے نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کی چیز اٹھاتا نہیں کرتا. ڈر کے مارے لوگ نہیں چوری کرتے، پتہ ہے کہ ہو جائے گا مسئلہ. ہیروئن لے کے جائیں گے، نشے انہوں نے اس کے بھی سزا رکھی ہوئی منشیات پر، کتنی سخت ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. تو ایسے بڑے ڈیٹرنٹ کے طور پہ جو کام کیے جاتے ہیں دفع کرنے کے لیے ایسے برائیوں کو، ان کے فوائد ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے ہمارے لیے وہ سب سے بڑھ کر ہے. جو انہوں نے فرما دیا وہی ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. سارے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. زیادہ ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جنہوں نے یہ سب تکلیفیں جھیلی، جن کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوئی. اور ہم توبہ استغفار کر کے ان کے لیے بھی دعا کریں جن سے غلطی ہوئی کہ وہ آئندہ بچیں، آئندہ ان کی نسلوں میں خیر رہے، اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن ان کے لیے ہمدردی ان سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ جن کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے. یعنی قاتل سے زیادہ ہمدردی مقتول کے مقابلے میں، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. اللہ سمجھ فرمائے، اللہ میں انصاف اور دیانت کی بات کرنے والا بنائے.